وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ اور اس ملاقات کا خلاصہ یوں سامنے آئے گا کہ بھائی میرے کچھ مسائل ہیں، کچھ حالات ہیں اور کچھ پریشانیاں ہیں، اور میں اپنے ان حالات اور ان مسائل اور پریشانیوں کا حل چاہتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آدمی کی اپنی پوری صلاحیت اس کے اپنے مسئلے کے حل کے لیے لگ رہی ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کا وقت، یہ پورا کے پورا اس کے مسئلے کے حل کے لیے لگ رہا ہے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے یا میرا مسئلہ حل ہو جائے اور میں سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، چین کے ساتھ، امن اور امان کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، عجیب بات تو یہ ہے کہ جتنا ہم اور آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، تھکا رہے ہیں، ہمارا مسئلہ تو کیا حل ہوتا؟ دن بدن ہمارے مسائل الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ایک تکلیف سے نجات حاصل کی تھی، فوراً دوسری تکلیف سامنے آ گئی۔ آج ایک مسئلہ حل ہوا تھا، اللہ اللہ کرتے فوراً دوسرا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اور کوشش تو پوری ہو رہی ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، امن اور امان کی زندگی ملے، راحت اور چین و سکون کی زندگی ملے۔ لیکن جتنا اپنے آپ کو اس پر لگایا جا رہا ہے، تھکا جا رہا ہے، مسئلہ حل کیا ہوگا، اس میں فرق تو کیا آتا ہے؟ دن بدن ٹینشن اور دن بدن پریشانیاں اور دن بدن حالات اور دن بدن مسائل بزرگوں اور دوستوں وقت سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کیا ہو گیا؟ اللہ ظالم تو نہیں ہے، وہ تو بڑا قدردان ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی، اور دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ پھر یہ انسان خود کی زندگی، تکلیف کی زندگی کیوں جی رہا ہے؟ اس کی راتوں کی زندگی کیوں حرام ہے اور یہ کیوں پریشان ہے؟ اللہ کا دیا حالانکہ سب کچھ ہے، مال ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، روپیہ ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، آل اور اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سکھی نہیں۔ اس کی راتوں کی نیند حرام ہے، نیند کی گولی استعمال کر رہا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی، اور یہ اپنی زندگی کو تو بعض مرتبہ کوستا ہے کہ ہائے کیا کریں، یہ مسائل اور یہ حالات اور یہ پریشانیاں، ارے ایسی زندگی سے تو بہت اچھی ہے۔ کبھی اولاد کا مزاج اس کو رلاتا ہے کہ ہائے اولاد قابل نہیں، وہ جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا اور پوسا تھا اور پرورش کی، وہ جس کے کھانے کا انتظام کیا، جس کے کپڑے کا انتظام کیا، جس کے رہنے کا انتظام کیا، وہ ماں جب خود اس کا اپنا بچہ جو پیشاب کر دیتا، وہ اللہ کی بندی اس پیشاب کی گیلی جگہ پر سو جاتی کہ میرے لاڑ کو سردی نہ ہو جائے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی اولاد آگے چل کر ماں باپ کی دشمن کیوں بن رہی ہے کہ محبت کے دو بول اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ کوس رہا ہے اولاد کی بگاڑ کو دیکھ کر کے ہائے اگر مجھے پتا ہوتا میری اولاد بڑھاپے میں میرے ساتھ یہ معاملہ کرتی، خدا کی قسم میں تو پیدا ہوتی اس کا گلا دبا دیتا۔ یہ پریشان ہے، یہ پریشان ہے، اور ساری صلاحیت لگ رہی ہے کہ حالات درست ہو جائے، ساری صلاحیت لگ رہی ہے، اللہ کا یہ سب کچھ ہے، لیکن حال کیا ہے؟ زندگی کا چین، زندگی کا سکون سب غارت ہو چکا ہے۔ حالانکہ دوستو اللہ تو بڑے قدردان ہے، اللہ بڑے قدردان ہے، وہ یہ کب گوارا کرے میرا بندہ مصیبت کی زندگی گزارے، تکلیف اور پریشانی کی زندگی گزارے، وہ ظالم نہیں ہے۔ بلکہ ایک عجیب بات سنی حضرت علیہ السلام کے واقعے میں، ایک عجیب بات ملتی ہے۔ 950 سال تک محنت کی حضرت علیہ السلام نے، 950 سال تک
اور عجیب انداز میں دعوت کا حضرت نوح علیہ السلام کی. قرآن بیان کر رہا ہے آپ کی دعوت کو. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابهم واصروا واستكبروا استکبارا. عجیب انداز حضرت نوح کی دعوت کا. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی بلایا, اے اللہ دن میں بھی بلایا, اے اللہ میں انہیں جتنا اپنے قریب کرتا ہوں یہ اور دور بھاگتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے کہ میری بات ان کے کانوں کے اندر نہ پہنچ جائے. اللہ میرا چہرہ یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے, اپنے چہروں پر کپڑا ڈال دیتے. 950 سال کا سرمایہ محنت کی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم پر. دیکھا کہ قوم تو بات سننے کے لیے تیار نہیں. بد دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے باری تعالیٰ ایک کو بھی مت چھوڑ, ایک کو بھی مت چھوڑ. نبی کی بد دعا تھی جس کے پیچھے 950 سال کا سرمایہ اور محنت لگی تھی. اللہ رب العزت نے قوم کو تباہ اور برباد کر ڈالا. ان کی تو حفاظت ہو گئی جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, ان کی تو حفاظت ہو گئی. اس کے علاوہ ساری قوم تباہ اور برباد ہو گئی. اب اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے, اے نوح مٹی کے برتن تیار کرو. کہ اللہ مجھے تیار کرنا ہے, کہا تمہیں تیار کرنا ہے. بہت خوش حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کی اور ڈھیر سے مٹی کے برتن بنا ڈالے. جب برتن تیار ہو گئے اللہ رب العزت نے دریافت فرمایا, اے نوح برتن تیار ہو گئے. کہاں ہے باری تعالیٰ بالکل تیار ہے. کہا اس کو توڑو, کہا توڑو, کہا ہاں توڑو. اللہ کا آرڈر ہے, اللہ کا آرڈر ہے, اللہ کا حکم ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ ایک برتن توڑے اور رو رہے, دوسرا توڑا روئے جا رہے, تیسرا توڑا روئے جا رہے. اللہ رب العزت دریافت فرماتا ہے نوح کیوں رو رہے, رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ یہ مٹی کے برتن بڑی محنت سے تیار کیے تھے, بڑی محنت سے مٹی جمع کی, اس کو اپنے ہاتھوں سے گوندا اور اس کو نقش و نگار کر کے خوبصورت برتنوں کا ڈھیر لگایا تھا. ان برتنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے نوح ارے تمہیں تو مٹی کے برتنوں کے ٹوٹنے پر رنج اور صدمہ ہو رہا ہے, تم روئے جا رہے ہو. ارے تمہاری زبان کی لاج رکھ کر تمہاری بددعا پر ہم نے اپنے بندوں کو تباہ اور برباد اور ہلاک کیا ہے کہ ہمارے بندوں کی تباہ اور بربادی پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا. وہ تو بڑا قدردان ہے حضور کا دوستو, وہ تو بڑا قدردان ہے. پھر یہ انسان مصائب کیوں جھیل رہا ہے, اس پر ذلت کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں, اس کی راتوں کی نیندیں کیوں حرام ہو رہی ہیں؟ یہ کما کما کر پریشان ہے, کما کما کر پریشان ہے. کمائی کی برکت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں, زندگی کا چین و سکون غارت ہو چکا ہے اور یہ پریشان ہے کہ ہائی یہ کیا ہو رہا ہے, ہائی یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی موت کو ترجیح دے رہا ہے کہ اس زندگی سے تو مر جانا اچھا. ارے بزرگوں اللہ ظالم نہیں ہے. خدا کی قسم جب انسان کی زندگی کا بگاڑ, انسان کی اتنی زندگی بگاڑ کی طرف چلتی ہے, یہ مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے, اس کا عمل جب بگڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے. جب عمل بگڑتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. چیزیں ہونے کے باوجود, مال ہونے کے باوجود, اسباب ہونے کے باوجود, وہ چیزیں جن کے اندر انسان کو اپنی زندگی کا بننا معلوم ہوتا ہے, اللہ رب العزت اسی چیزوں کے نقشوں میں رکھ کر اس کی زندگی کو اتارتا ہے. حالانکہ چیزیں اس کے پاس من کی چاہتوں کو پورا کرنے والی ہر ایک موجود ہے. بنگلہ اس کے پاس, گاڑی اس کے پاس, فلیٹ اس کے پاس, بال اس کے پاس, زیورات اس کے پاس, سونا اس کے پاس, چاندی اس کے پاس. من کی چاہتوں کو پورا کرنے والی ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے. لیکن جب زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے من کی چاہتوں کی طرف اور خواہشات کی طرف, اب بزرگ اور دوست اللہ فرما رہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ہاں صاحب سن لو, ہم تو بھی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو کنگال, اپنے آپ کو کلاش اور اپنے آپ کو مفلس محسوس کرتا ہے.
خواجہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، فرماتے تھے ارے بھائی کوئی بتاتا کوئی نہیں بتاتا، کوئی بولتا کوئی نہیں بولتا، فرماتے تھے خدا کی قسم آج جس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہو، اندر سے سکھی نہیں ہے، پریشان ہے، وہ اپنے حالات نہیں بتلاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس تو بنگلہ ہے، ان کے پاس تو گاڑی ہے، اور ان کے پاس تو من کی چاہتوں کو پورا کرنے والی ہر چیز ہے، اور یہ رو رہی ہے، وہ اپنے حالات کو نہیں پیش کرتا، ورنہ فرماتے تھے خدا کی قسم ارے بھائی جس کے پاس دین کا سرمایہ نہیں ہے، جس کی زندگی کے اندر بگاڑ ہے، وہ اندر سے سکھی نہیں، وہ پریشان ہے، اور کیوں نہ پریشان ہو، اس لیے کہ زندگی کا رخ جو ہے وہ خواہشات کی طرف پلٹ چکا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زندگی میں دین نہیں ہوگا، جو ہم کو بھول کر زندگی گزارے گا، من کی چاہتوں کی طرف زندگی گزارے گا، اللہ فرما رہے ہم کو اس کی زندگی کو تنگ کرتی ہے، چاہے جتنی اس کے پاس چیزیں ہو، چاہے جتنا اس کے پاس مال ہو، اور چاہے جتنی اس کے پاس پراپرٹی ہو، اور چاہے جتنی اس کے پاس جائیدادیں کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا ہم تو اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، سب کچھ اللہ کا دیا لیکن یہ پریشان ہے، اور فرمایا یہ تو دنیا میں ہوگا، یہ نقد جو پکڑ آئے گی یہ تو دنیا میں ہوگی، اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ صاحب سن لو کل قیامت کے میدان میں جب ہم اپنے عدالت میں اس کو کھڑا کریں گے، اللہ فرما رہے ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور وہ کہیں گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، یہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ آنکھیں جو حسن و جمال کا نظارہ کرنے والی تھی، وہ آنکھیں جو اپنے گھر کے گدے پر بیٹھ کر سینکڑوں میل اور کروڑوں اربوں میل دور کے پروگرام کو دیکھنے والی تھی، ہائی آج بے نور بنی ہوئی ہے، اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کہیں قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا، بڑی پاورفل آنکھیں تھی میری اور بڑی تیز بینائی تھی میری، آج میری آنکھوں کو کیا ہوا، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے میرے کو اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، سوال کرے گا اللہ سے، اللہ جواب میں فرما گیا ہمارے بندے، ہم نے اپنے بندوں کو تیرے دروازے پر بھیجا جنہوں نے ہمارے احکامات اس تک پہنچائے، اپنے نبیوں کو بھیجا، کتاب قرآن ہم نے اتاری، ان سب کے باوجود تو نے ہمارے احکامات سے جس طرح اپنی آنکھیں دنیا میں بند کر لی تھی، جس طرح سے ہمارے احکامات سے تم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، آج اسی طرح ہم نے تمہاری ظاہر آنکھوں پر پٹی باندھ دی، خدا کی قسم وہ ذات ظالم نہیں ہے دوستو، جب انسان کا عمل خراب ہوتا ہے، جب اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ حالات کے، مصیبتوں کے، ذلت کے، رسوائی کے، تباہی کے اور بربادی کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، جب عمل بگڑتا ہے، جب اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان حالات کے دروازے کھولتا ہے۔ معراج کے موقع پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ چیزیں نیچے کو اوپر جا رہی ہے، کچھ اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، پوچھا بھائی جبرائیل یہ کیا ہے، کچھ چیزیں نیچے سے اوپر کو جا رہی ہے، کچھ اوپر سے نیچے کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دیکھ رہے ہیں نا نیچے سے اوپر کو جاتا ہوا، یہ آپ کے امت کے اعمال ہیں، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے کو اترتا ہوا، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اگر اس کا عمل بنا ہوا ہوگا اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے، اور اگر اعمال کے اندر بگاڑ ہوگا بزرگ اور دوستوں اللہ عزت کے دروازے بھی اس پر کھولے گا، ورنہ وہ ظالم نہیں ہے، اس نے وہ صاف کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے خدا کو تمہیں دکھ دے کر اور عذاب دے کر تکلیف پہنچا کر تم کو خدا کو کیا ملے گا، خدا کو کیا ملے گا تمہیں تکلیف پہنچا کر، خدا کو کیا ملے گا تمہیں دکھ دے کر، اصل میں جو سرمایہ ہم کو اللہ رب العزت نے دیا تھا، آج بزرگ اور دوستوں اس سرمایہ کو ہم نے نفس کی خواہشات کے پورا کرنے میں اور نفس کی اتباع کے اندر اس خاصداروں کو رسو لگا دیا ہے، وہ ایمان کا سرمایہ، وہ یقین کا سرمایہ جس پر مدار تھا اعمال کے بننے کا، وہ اعمال کا بدلہ جس پر مدار تھا حالات کے بننے کا، اس سرمایہ کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے، ہاں کہ بھائی حالات کیوں خراب ہے، حالات کیوں خراب ہے، اس
اس لیے کہ عمل بگڑ گیا، اعمال خراب ہو چکے۔ بھائی عمل کیوں بگڑا، اعمال خراب کیوں ہوئے، اعمال میں کمزوری کیوں آئی؟ اس لیے کہ اعمال کا تعلق وہ تو یقین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ، کہ صاحب ایمان کے اندر کمزوری آئی۔ اور وہ ایمان میں کمزوری کیوں آئی کہ صاحب ہم نے تو ایمان کی محنت کو ضروری سمجھا ہی نہیں، یہ تو بیکار لوگوں کے کرنے کے کام ہیں، ہم تو کوالیفائڈ آدمی، ہم تو پڑھے لکھے آدمی، اور ہم تو MBBS والے، اور ہم تو LLB والے، اور یہ کام تو بیکار لوگوں کے کرنے کا ہے۔ ہوتا ہے نا مٹھو طوطا، اس کو یاد کرا دو، وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، وہ بھی سنائے گا آپ کو۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، جب اس پر بلی جھپٹ مارتی ہے اور جب اس پر بلی اپنا پنجہ جماتی ہے، اب یہ طوطا، اب یہ پوپٹ، اب یہ مٹھو کلمہ نہیں پڑھتا، اس کے اندر کی آواز نکلتی ہے اور وہ چیچے چیچے کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ایمان والا جس کے پاس لفظی ایمان ہے، زبان کی حد تک ایمان کے بول کو اس نے محفوظ کیا، جن کی گہرائیاں نہیں اتارا، جب ملک الموت کا پنجہ اس پر پڑے گا، یہ موت کے وقت کلمہ نہیں پڑے گا، ایمان کی باتیں اس پر زبان پر نہیں ہوں گی، یہ کہیں گے صاحب یہ چیز اس نے کی، اور یہ اس نے کا، اور یہ فلاں کام اس نے کا۔ تو آ کر سنا نا ہم فضل کی کتاب میں ایک صاحب کا انتقال ہونے لگا، کیا کہہ رہے، شراب کا جام تو بھی پی، مجھے بھی پلا، یہ پیالی 2 روپے کی، یہ ایک پیالی 2 روپے کی، کیوں صاحب ساری زندگی پیالی پر صلاحیت لگائی ہے، ساری زندگی پینے میں گزری ہے، لہٰذا موت کے وقت وہی دست۔ ہاں جو چیز اندر ہوگی موت کے وقت وہ سامنے آئے گی۔ اگر دنیا کے اندر دنیا کی محبت کو دل میں بھرا، مال کی محبت کو دل میں بھرا ہے، اور چیزوں کی محبت کو دل میں بھرا ہے، اب موت کے وقت دوستوں بزرگوں ایمان کے بول زبان پر نہیں ہوگی، پھر دنیا کے بول آئے گے، چیزوں کی محبت کے بول سے دل جو زبان پر آئے گے، اور آدمی خدا کو بھول چکا ہوگا۔ اور اصل مسئلہ خدا کی قسم، ارے دنیا کا تو ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ تو آخرت کا، اس کی موت کا ہے، اس کے خاتمے کا ہے، اس کے خاتمے کا ہے۔ پتہ نہیں یہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے یا ایمان کا جنازہ پہلے اٹھ چکا ہوں، اس کا جنازہ بعد میں اٹھے گا۔ اصل فکر کی چیز تو یہ، آج انسان کو چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کا بننا سمجھ میں آتا ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے، اور عہدے سے زندگی بنتی ہے، اور کرسی سے زندگی بنتی ہے، اسے چیزوں کے ذریعے زندگی کا بننا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے قوموں کی زندگیوں کو چیزوں کی فراوانی میں اتارا ہے۔ وہ قوم عاد، وہ قوم سمود، اور وہ بنی اسرائیل، اور وہ دیگر قومیں، بڑی بڑی تجارت کی منڈی اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دی۔ وہ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور وہ قوم سبا کہ میلوں چلے جاؤ، سفر کرتے چلے جاؤ، لیکن دور دور تک کہیں دھوپ کا نشان نظر نہیں آتا تھا، سخت گرمی ہے، اس کے باوجود بھی ایسے گھنے باغات انہوں نے بنائے تھے، 200 کلومیٹر اور 300 کلومیٹر شام سے لے کر اردن تک اور فلسطین تک، ایک ملک سے دوسرے ملک کا آدمی سفر کر لیتا، لیکن ذرہ برابر اس کو تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ ایسی باغات کی فراوانی بھی، جگہ جگہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا، زندگی کا رخ جب من کی چاہتوں کی طرف اور خواہشات کی طرف پڑا، اللہ نے ان باغات کی فراوانی میں قوم سبا کی زندگی کو اجاڑا ہے۔ تھوک بیپاری، ہول سیل کا کاروبار کرنے والی یہ قوم شعیب، جب اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی پر کمر کس کیا ہے، اللہ نے مارکیٹ دے کر ان کی زندگی کو برباد کیا ہے۔ وہ قوت اور طاقت کی مالک قومیں، جن کو اپنے آپ پر اس پر گھمنڈ اور غرور تھا، نحن اشد منا قوہ کہنے والے، کہ ہمارے جیسا کوئی آج نہیں جان سکتا اور ہمارے جیسی کوئی کاریگری نہیں جان سکتا، جو انگلیوں کے ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو اکھیڑتے تھے اور اس میں نقش و نگار بنا کے اپنے مکانات تعمیر کرتے، لیکن جب زندگی کا رخ پلٹا، اللہ نے دوستوں دنیا فراوانی کے ساتھ، دنیا کی فراوانی کے اندر رکھتے ہوئے ان کی زندگیوں کو اجاڑا ہے۔ چیزوں کے اندر تھوڑی اللہ نے زندگی کا بننا رکھا ہے، مال کے اندر تھوڑی اللہ نے زندگی کا بننا رکھا ہے، عہدے اور کرسی اور روپے اور پیسوں میں تھوڑی اللہ نے زندگی کا بننا رکھا ہے۔ اگر ان چیزوں میں زندگی کا بننا ہوتا، یہ قوم عاد، یہ فرعون، یہ قارون، یہ شداد، یہ حامان کبھی دنیا سے ناکام نہیں جاتے۔ اللہ نے اصل میں چیزوں کے اندر زندگی کا بننا رکھا ہی نہیں ہے کہ صاحب ہمارے پاس چیزیں نہیں ہوں گی تو زندگی اجڑ جائے گی، مال نہیں تو زندگی اجڑ جائیں گی، بنگلہ نہیں ہے تو زندگی اجڑ جائے گی،
نہیں دوستو، وہ جس کی چاہتا ہے اس کی زندگی بناتا ہے، اور وہ جس کی چاہتا ہے اس کی زندگی اجاڑتا ہے، اور اللہ کے یہاں زندگی کے بنانے کا جو ضابطہ اور قانون ہے دوستو، وہ صرف اللہ کا دین ہے، وہ صرف اللہ کا دین ہے۔ اگر جھوپڑے کے اندر رہنے والا دیندار ہونا، اللہ اس کی زندگی میں امن اور امان، چین اور سکون، خیر اور عزت اور عافیت والی زندگی اللہ اس کو عطا فرمائیے۔ صاف کہہ دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، صاف کہا ہے اس نے۔ کہ شہر کے رہنے والے ہو یا دیہات کے رہنے والے، پڑھے لکھے ہو یا بے پڑھے لکھے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا مال والے ہو، ہر ایک کے لیے قانون بتلایا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا، عمل صالح جس کے پاس ہوگا، اللہ فرما رہے ہم تو اس کو دنیا کے اندر ہی راحت والی، چین والی، سکون والی، امن اور امان والی، خیر اور عافیت والی زندگی عطا کریں گے۔ وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ ہے اللہ کا، دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی بنائے گی۔ اور اگر اس کے پاس دین نہیں ہے، وہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر اگر یہ زندگی گزار رہا ہے، چاہے ساری دنیا کی چیزیں اس کے پاس جمع کیوں نہ ہو جائے، لیکن ورنہ اس کے باوجود ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ چیزوں کی فراوانی لیکن یہ پریشان، چیزوں کی فراوانی لیکن یہ پریشان ہے، یہ پریشان ہے، حالات کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آج ایک مسئلہ حل ہوا، فوراً دوسرا مسئلہ سامنے آ گیا، اس سے ابھی نہیں ملتا تھا، فوراً تیسرا مسئلہ سامنے آیا، اور یہ پریشان ہے کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم، ارے بزرگوں، اللہ ظالم نہیں ہے، اس کی زندگی کا رخ چونکہ خواہشات کی طرف ہو چلا ہے، من کی چاہتوں کی طرف اس کی زندگی کا رخ ہو چلا ہے۔ اس نے اللہ کو بلایا، اللہ کے حبیب کی پیاری نورانی مبارک زندگی کو اس نے بلایا۔ 24 گھنٹے کی فکر کہ صاحب زندگی بنیں گی تو مال سے بنیں گی، روپیوں اور پیسوں سے بنیں گی، جائیداد اور پراپرٹیوں سے بنیں گی، لہذا اب اس کے حاصل کرنے میں نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ ہے، جائز کی پرواہ نہ ناجائز کی پرواہ ہے، چاہے مال جھوٹ سے ملے، دھوکے سے ملے، غبن سے ملے، سود سے ملے، صاحب مجھے تو اپنا کام کرنا ہے اور میرا کام بنانا ہے۔ ہاں، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، سیاتی الناس زمان، انسان کی زندگی کا مقصد ہی پیٹ بن جائے گا، جس کو دیکھو ہائے پیٹ ہائے پیٹ ہائے پیٹ، انسان کی زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا۔ مضمون بوتوں کے ساتھ مال آنا چاہیے، اب چاہے حلال طریقے سے آئے، چاہے جھوٹ بول کر آئے، چاہے حرام سے آئے، چاہے رشوت سے آئے، چاہے سود سے آئے، چاہے دھوکے سے آئے، بس آپ مال ملنا چاہیے۔ آگے فرمان معیار عزت خوبیاں بن جائے گا کہ ہاں صاحب جس کے پاس جتنا زیادہ مال وہ اتنا زیادہ قابل احترام سمجھا جائے گا کہ صاحب یہ ہمارے برادری کے چورمین صاحب ہیں، چورمین صاحب ان سے ملیے، حالانکہ ساری زندگی گناہوں کی دلدل کے میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن لوگ کہیں گے یہ ہماری برادری کی ناک ہے اور یہ ہمارے شہر کے معزز لوگوں میں سے حجی صاحب ان سے ملیے، جو صاحب اس کے کچھ مال ہے۔ فرمایا معیار عزت جو وہ پیسہ بن جائے گا، وہ صرف درہم و دینار، فرمایا عزت کا معیار وہ نوٹ بن جائے گی، پیسے بن جائے گی۔ تو آگے فرمایا کہ انسان اپنے قبلہ عورت کو بنائے گا، وقبلۃ النساء، اس کا قبلہ عورت بن جائیں گی، جیسے آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کو پیڑ دکھاتا ہے، ایسے ہی یہ اللہ کے اوامر کو پیڑ دکھائے گا، بس وہ جو کہے وہ سچ۔ یہ انسان کی بربادی کے اور ہلاکت کے اسباب بتلائے گئے، اور یہ کیوں برباد ہو رہا ہے، یہ کیوں ہلاک ہو رہا ہے، اس لیے کہ صاحب یقین کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے جتنے وعدے کیے کلام پاک میں، عزت کا، کامیابی کا، سربلندی کا، نجات کا، مسائل کے حل کا، ارے وہ تمام کے تمام وعدے بزرگوں اور دوستوں شرط کے ساتھ اللہ نے رکھے۔ تم شرط کو پورا کرو، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ آدمی شرط کو پورا کر لے، اپنی آنکھوں سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھے گا، نجات کا وعدہ، عزت کے دینے کا وعدہ، مسائل کے اور مسائل کے حل کرنے کا وعدہ، جتنے وعدے اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائے وہ تمام کے تمام وعدے ایمان کی شرط کے ساتھ ہیں۔ اور ایمان کہتے کس کو؟ ایمان کہتے کس کو؟ زبان کے بول کو ایمان نہیں کہتے، جسے بھی عرض کیا نا، ارے ایک جانور کو بھی اگر آپ ایمان کے بول یاد کروا دو وہ رٹ لے گا اس کو،
لیکن اللہ کے نزدیک جو ایمان مطلوب ہے وہ اندر کی مایا والا ایمان ہے، وہ اندر کی مایا والا ایمان کہ دل کا یقین بن جائے کہ واقعی اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور جب یہ یقین کا سرمایہ بن جاتا ہے نا، اب بزرگوں اور دوستوں خدا کی قسم انسان کے اندر وہ صفات اور وہ صلاحیت پھر پیدا ہو جاتی ہے، یہ کبھی اپنے آپ کو گناہ پر باقی نہیں چھوڑتا۔ آج کیا وجہ ہے؟ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز پڑھ کر کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے، نماز پڑھ کر لوگوں کا مال کھاتا ہے، نماز پڑھ کر لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، ٹوپی پہن کر لوگوں کو ٹوپی دلاتا ہے، کیا وجہ اس کی؟ یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ارے ایمان والے کا خاصہ اور ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ اس سے تو اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایمان والا اور اللہ کی نافرمانی کرے، ایمان والا اور دودھ میں پانی ملائے، ایمان والا اور دھوکہ دے، ایمان والا اور رشوت دے، ایمان والا کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دے، ایمان والا مسجد اور مدرسے کا مال کھائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والا غبن کرے، ایمان والا کسی کو تکلیف پہنچائے، ایمان والا بیوہ بہن کا حق مار جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ایمان تو وہ مایا ہے کہ آدمی کو اللہ کی اطاعت پر اور فرما برداری پر کھڑا کر دیتی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا وجہ بزرگوں، آج میرا ایمان میرے کو اللہ کی اطاعت پر کھڑا نہیں ہونے دے رہا۔ ہاں، ایک طرف تو وہ ایمان تھا، ایک اور غلطی ہو گئی، جینا سرزد ہو گیا، احساس ہوا مجھے ایک دن مرنا ہے اور مر کر خدا کو جواب دینا ہے، میں کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گی کیا وہ لے کر جائیں گی۔ احساس پیدا ہوا، ایمان والی تھی، انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ ایمان آدمی کے اندر احساس بیدار کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی بندی، اس کو احساس پیدا ہوا کہ ہاں یہ میں نے کیا کیا۔ حضرت رسول پاک واقعی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پاک کر دیجیے، مجھ کو پاک کر دیجیے، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ آپ واقعی فرمایا نہیں ہوا گاڑی زنا، حقیقی زنا ہوا ہے، اور اس کا ثبوت ہے میرے پیٹ کا بچہ۔ اب جب کہ ثبوت سامنے موجود ہے اور خود مسلم اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، آپ کا فرمایا کہ اچھا ہے عورت، اس وقت قصور تیرا ہے، اس پیٹ کے بننے والے بچے کا قصور تو نہیں ہے، اگر ہم تجھے اس وقت سزا دیں گے اس پیٹ میں بننے والے بچے کی جان مفت میں جائے گی، اس لیے قصور تو تیرا ہے، یا اس وقت آنا جب بچہ پیدا ہو جائے۔ ایک مہینے دربار رسالت سے رخصت ہوئی اور انتظار بچے کی پیدائش کا، جہاں بچہ پیدا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بات کر دیجیے۔ حالانکہ جانتی تھی پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ بھی جانتی تھی اگر شریعت کی سزا کو جو دنیا کے اندر اللہ نے مقرر کیے میں نے برداشت کر لی، ہو سکتا ہے اللہ آخرت کی بڑی سزا سے میری حفاظت کر لے، اس لیے کہ آخرت کی سزا بھگتنا میرے بس کی بات نہیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بات کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت اگر ہم تجھے سزا دیں گے ہو سکتا ہے اس بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، یا اس وقت آنا جب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے۔ یہ دوبارہ رخصت کی اور رو رہے اور انتظار ہے کب بچہ کوئی چیز کھانے کے لائق بن جائے، اور اس نوبت پر جب بچہ پہنچا کہ کوئی چیز ہاتھ میں تھام سکے پکڑ سکے، فوراً روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں تھمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جب ہاتھ میں روٹی پکڑتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ ثبوت ہے اس بات کا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ بچہ روٹی کھاتا بھی ہوگا۔ اور بچے کی تو عادت ہے دوست، آپ اس کسی ہاتھ کوئی چیز رکھ دو، یعنی کہ اس بچے کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے وہ فوراً اس کو منہ میں ڈالتا ہے، نہیں کچھ تو ہموں کا چوستا ہے۔ اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر اور کہہ رہی اللہ کے رسول اب تو بات کر دیجیے۔ دوستو آپ واقعہ میں کوئی سی آئی ڈی پیچھے نہیں لگائی تھی، ارے اس عورت نے جرم کیا ہے ہم کو اس کو سنسار کریں گے اور ہم کو اس کو سزا دیں گے، اس کو پکڑ کر ہمارے عدالت میں لانا۔ آپ نے کوئی شہری نہیں لگائی تھی،
کسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بچے کو صحابی کے حوالے کیا، گلا کھودا گیا اور پتھر برسانے شروع میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے والدین ایک پتھر جو تانا، ایک پتھر جو کھینچ کر مارا، اس عورت کی کھوپڑی پھٹی اور چند خون کے قطرے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے قطروں پر آ کر ہوئے۔ آپ نے نفرت کا اظہار کیا اور برا برا کہنا شروع کیا اس عورت کو۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے لوگوں جو برا بھلا کہہ رہے تھے اس عورت کو، فرمایا خبردار خبردار ہے خالد، ارے اس عورت کو برا بھلا مت کہو، ارے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے پورے مدینے والوں کی نفرت کرے گا۔ وہ ایک ایمان والا تھا اور وہ ایک ایمان والی تھی، پتہ نہیں اس کی توبہ ارے دوستوں کتنوں کی زندگی اور کتنوں کی مقصد کا ذریعہ سبب بن جایا کرتی ہے۔ کہ جب یہ زندگیوں کے اندر آتا ہے آدمی اپنے آپ کو گناہ پر باقی نہیں رکھتا، آج تو دھوکہ دے رہا ہے اور اکڑتا ہے، کسی کے خلاف غلط مقدمہ کورٹ میں دائر کرتا ہے اور پھر اکڑتا ہے کہ صاحب ایسا وکیل میں نے اس کے مقابلے میں کھڑا کیا، سامنے والی پارٹی چاروں کھانے چیز ہو گئی، خوش ہو رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے خوش ہو رہا ہے، لمن کر رہا ہے خوش ہو رہا ہے، چیز کھا رہا ہے خوش ہو رہا ہے، اور کہتا ہے صاحب میں تو ایمان والا ہوں۔ نہیں دوستوں، اس کا تو ایمان کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ ایمان تو آدمی کے اندر اللہ کی اطاعت پیدا کرتا ہے، آدمی کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے اللہ کے عوامل کو پورا کرنے کی، اللہ کے احکامات کو ماننے کی صلاحیت ایمان پیدا کرتا ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھو تو وہ صحابہ ایمان سے پہلے کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، تو کیا کہیں اپنی زبان میں اڑانے بھی کہو بالکل ادھر آج کی کوئی بات پیدا ہو جائے آپس میں قتل و قتال ہوا، قتل و غارت گیری پر بات پہنچ جاتی ہے، معمولی سی بات اور قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، اس پر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے کہ صاحب روزانہ میرا جانور پہلے پانی پیتا ہے اور تمہارا نمبر بعد میں لگتا ہے، آج تمہارے جانور نے ہمارے جانور سے پہلے پانی کیسے پی رہا ہے؟ اب جو اس پر جنگ چھڑتی، اللہ اکبر، صدیوں تک وہ جنگ چلتی، مرنے والا مرتے مرتے یہ وصیت کرتا جاتا میں تو جا رہا ہوں، دیکھو فلاں کے ساتھ بدلہ لینا باقی ہے، اپنے اولاد سے بدلہ بدلے کا وعدہ کرواتا اور اس کے بعد اس کی جان نکلتی۔ حیوانیت اور پرندگی جن کے خون کے رگ رگ کے اندر بسی ہوئی تھی، نس نس کے اندر بسی ہوئی تھی، جب ایمان قبول کیا اور جب ایمان کو قبول کیا ہے اور ایمان دل کی گہرائیوں کے اندر اترا، ابھی احکامات نہیں آئے، ابھی نماز نہیں آئی، ابھی اور دیگر احکامات نازل نہیں ہوئے، لیکن وہ صفت ماننے کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اللہ اکبر، کہ ایک وہ وقت آیا کہ شراب کی حرمت آئی، وہ شراب جن کے نزدیک معیار عزت بنی ہوئی تھی، جس کے مکان میں جتنی زیادہ پرانی شراب وہ اتنا زیادہ قابل احترام اور عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں چائے کی مجلس لگتی ہے، دو چار بھائی مل کے آؤ تو وہ چائے لے لیں گے، ایسے ان کے شراب کے دور ہوا کرتے تھے، معیار عزت شراب بنی ہوئی تھی۔ شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کے اندر شراب کے مٹکے پیش کیے جاتے تھے، اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس 50 سال پرانی شراب ہے اور اس کے مقابل دوسرا کھڑا ہوا ہے اس کے پاس 100 سال پرانی شراب ہے، تو یہ 50 سال پرانی شراب والا 100 سال پرانی شراب والے کے مکان میں نکاح کا شادی کا پیغام نہیں دے سکتا تھا، معیار عزت شراب بنی ہوئی تھی۔ ایمان تو آ چکا ہے، ابھی احکامات آنے باقی ہے، ابھی احکامات آنے باقی ہے، وہ چیز جو معیار عزت بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر بھر کر جام پیش کرے، لو پیو لو پیو لو پیو، وہ مجلس سجی ہوئی ہے اور باہر سے کہانی میں آواز سنائی دی کہ جس کو تم پی رہے ہو یہ شراب یہ آج سے حرام کر دی گئی۔ کیا یقین تھا دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو بھی غور نہیں کیا کہ چلو آخری پیک ہے، آخری بوتل ہے، آخری جام ہے، ارے اس کو پی لو، اس کے بعد تو اب چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔
نہیں، بلکہ بزرگوں اور دوستوں یہ بھی غور نہیں کیا کہ اس اعلان کی تحقیق کر لے یہ صحیح ہے یا جھوٹ۔ جس کے ہاتھ میں جام بھرا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے اس جام کو اپنے ہاتھوں میں قریب لے جانا بھی غور نہیں کیا۔ جام جس کے ہاتھوں تک پہنچ چکا تھا اس نے اس کو وہیں پر روک لیا، ہونٹوں پر گھونٹ نہیں بھرا، اور جس نے گھونٹ بھر لیا تھا اس نے حلق کے نیچے اس کو اترنے نہیں دیا، وہیں پر اس نے اس کو نکالا ہے، اور جس کے حلق کے نیچے اتر چکی تھی، ارے دوستوں بزرگوں انگلیاں ڈال کر کے اس نے کہہ کر کے اس کو باہر نکالا ہے۔ وہ چیز تھوڑی دیر پہلے معیار عزت تھی لیکن چھوٹے ایمان آ چکا ہے، یقین کا سرمایہ ان کے پاس ہے، جانتے تھے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے ہی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور جانتے تھے اللہ کے احکامات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، لہذا سب کچھ کا ماننا ان کے لیے آسان ہو چکا تھا۔ وہیں پر مٹکوں کو بوڑا جن سے خرید لی، دوبارہ جا کر ابھی سودا طے ہو چکا ہے، پیسے دیے جا چکے ہیں، شراب کا جام اور شراب کی بوتل اور شراب کا مٹکا ابھی ہاتھ میں ہے اور سودا ہو چکا ہے۔ یہ بھی گورا نہیں کیا کہ واپس کر کے پیسے لے لینا، نہیں، اس بوتل کو اور اس جام کو اور اس مٹکے کو اس نے وہیں پر توڑا ہے۔ جب ایمان زندگیوں کے اندر آتا ہے، جب اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف یہ آدمی کے دل کے اندر اترتا ہے، ارے دوستوں پھر یہ اپنے آپ کو گناہ پر باقی نہیں لگتا۔ ہاں، جان چلے جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی طریقہ چھوٹے، یہ اس کو کبھی کسی حال میں گوارا نہیں ہوتا۔ ایمان کا یہ خاصہ ہے، آج تو اس کے اندر زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ اپنے آپ کو کہنے کے ساتھ ہم تو ایمان والے، لیکن حال یہ ہے ہمارا ایمان ہم کو جھوٹ سے نہیں روک رہا ہے، دھوکے سے نہیں روک رہا ہے، ربن سے نہیں روک رہا ہے، اللہ کے احکامات کے جنازے نکالنے سے ہمارا ایمان ہم کو نہیں روک رہا ہے۔ خدا کی قسم، ارے دوستو اللہ نے ایک محدود موقع دیا ہے ہم کو رات کو زندگی کے بنانے کے لیے۔ آدمی دنیا کے مسائل کو تو مسائل سمجھ رہا ہے، حالات کو حالات سمجھ رہا ہے، حالات کے بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، حالات کے سلجھانے کی فکروں میں لگا ہوا ہے، لیکن جیسے بھی شروع میں آپ نے کیا، ارے دوستوں بزرگوں آج انسان جس کو حال سمجھ رہا ہے، خدا کی قسم یہ حال ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اصل جو مسائل انسان کے سامنے آئے گے وہ تو سکرات سے آئے گے، پتہ نہیں کون کس حالت میں جائے گا، کون آپریشن روم میں دم توڑے گا، کون جل کر مرے گا، کون کٹ کر مرے گا اور کون ڈوب کر مرے گا، پتہ نہیں نماز جنازہ نصیب ہوگی یا نہیں، کفن کا ٹکڑا ملے گا یا نہیں، قبر کا گلا نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے یا اللہ حفاظت فرمائے، ایمان کا جنازہ پہلے اٹھ چکا ہوا، اس کا جنازہ بعد میں جائے گا۔ اصل مسئلہ اور فکر کی چیز تو یہ ہے دوستوں، یہ اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرے، یہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچے۔ دنیا کے مسائل اور یہ دنیا کے حالات لاکھوں کروڑوں کے گزر گئے، لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں گزر گئی، لاکھوں کروڑوں کی سوچ تو گزر رہی ہے اور آئندہ آنے والے لاکھوں کروڑوں کی گزر جائے گی۔ مسئلہ اصل دنیا کا نہیں ہے، 10 بائی 10 کے مکان کا نہیں ہے، ایک گھر والے 2 بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور اصل مسئلہ لاکھوں کروڑ اربوں سال کی زندگی کا ہے۔ اصل مسئلہ اس کی قبر کا ہے، اصل مسئلہ اس کی آخرت کا ہے، اصل مسئلہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر کے ملنے کا ہے۔ اصل مسائل تو یہ جو سکرات سے شروع ہو گئے دوستوں، اصل مسئلہ اس کی اپنی قبر کا ہے، پتہ نہیں وہاں جانے کے بعد کیا بنے گا۔ اگر یہ ایمان کا سرمایہ لے کر جاتا ہے، زندگی بنا کر جاتا ہے، اپنے یقین کے سرمایہ کو ساتھ لے کر جاتا ہے، تب تو قبر میں بھی استقبال۔ ہاں دوستو، جب نیک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، اللہ کی زمین روتی ہے، ہائے وہ اللہ کا بندہ کہاں گیا جس کا ذکر، جس کی تسبیح اور جس کی تلاوت آسمان پر آیا کرتی تھی، ہائے وہ نیک انسان کہاں چلا گیا۔ ارے دوستو اللہ کی زمین روتی ہے، اللہ کی زمین روتی ہے، وہ فرشتے روتے ہیں اس کی موت پر، ارے وہ بھلا مانوس کہاں چلے گیا، ارے وہ بھلا انسان کہاں چلے گیا، وہ ایمان والا کہاں چلے گیا، آسمان روتا ہے اس کی موت پر۔ ہاں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ آدمی خود اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ کمال یہ نہیں تھی اس کو بزرگوں جیسے کل ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا تھا، ہاں کہ بھائی کمال تو یہ ہے، یہ آیا تھا دنیا کے اندر روتا ہوا، لیکن یہ جب جائے تو جس وقت یہ آیا تھا یہ روتا ہوا آیا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے۔ کمال تو یہ کہ جس وقت جا رہا ہو ارے سب کی سب رو رہے اور یہ ہنستا ہوا دنیا سے رخصت ہو رہا۔
اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ اپنی زندگی بنا کر جائے گا، جب یہ اپنے ایمان کو بنا کر جائے گا، جب یہ اپنے اعمال کو بنا کر جائے گا۔ کئی تو فرما رہے ایمان والے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اور تم کو کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی دن کی نسبت پر ایمان اور اعمال کے لیے آواز لگائی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں تم سے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، تم بہانے والی تلاش کرتے ہو، زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہو، تم کو ہو کیا گیا ہے؟ جب تم سے زندگی کے بنانے کی آواز لگائی جاتی ہے، جب تمہارے سامنے دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کی کمزوری سامنے لائی جاتی ہے اور آخرت کی ترجیح دی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آواز لگائی جاتی ہے اور تم کو ابھارا جاتا ہے، تمہاری تشکیلیں کی جاتی ہے اور تم کو کھڑا کیا جاتا ہے اور تم کو اللہ کے راستے میں اپنے کاروبار کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو تم بہانے والی تلاش کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الى الارض۔ ہو کیا گیا ہے تم کو؟ کیا ہو گیا ایمان والوں تم کو؟ اللہ غیروں سے نہیں کہہ رہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تم کو کیا ہو گئے کہ جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، دعوت کی محنت کے لیے کہا جاتا ہے، ایمان کی محنت کے لیے نکالا جاتا ہے، آخرت کے بنانے کے لیے نکالا جاتا ہے، تو تم بہانے بازی تلاش کرتے ہو۔ میرا تو ابھی سیزن آف چل رہا ہے اور ابھی میرے حالات ہے اور اس وقت سیزن بہت دور میں ہے اور میری بیوی کے ڈلیوری کا مسئلہ ہے اور میرے بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں اور میرا یہ مسئلہ، سارے مسائل کو لا کر آدمی دعوت پر دین پر ٹھوکتا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے جب تم سے دین کے بارے میں کہا جاتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے، نکلنے کے لیے تم کو کہا جاتا ہے، تو تم بہانے بازی تلاش کرتے ہو، صاحب میرا یہ مسئلہ، میری یہ ڈیفیکلٹی، میرا یہ پرابلم اور میرے یہ حالات اور یوں اور چون کے اور چنا کے اور چنی کے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب آواز لگائی جاتی ہے اور تم کو نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بہانہ بناتے ہو، زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہو، اور ابھی تم حیاتی دنیا میں آخرت، ارے یہ فلیٹ، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ کارخانہ، یہ تجارت، یہ پراپرٹی، یہ مال و دولت، یہ سونا اور چاندی اور یہ روپیہ اور پیسہ، جو کچھ ہم نے تم کو دنیا کے اندر دیا ہے، تم اس پر راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ جبکہ یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت، یہاں کی کامیابی، یہاں کی ناکامیابی، یہاں کا نفع، یہاں کا نقصان، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی چیزیں تمام کی تمام ختم ہو جانے والی ہے۔ جہاں موت آئی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائیں گے، جب رات چلے گا بن جائے گا، سب ہر چیز چھوٹنے والی، ہر نعمت ختم ہونے والی، اور تم کو کیا ہو گیا؟ اور ابھی تم حیاتی دنیا میں آخرت، ارے یہ چند سالوں کی زندگی، کتنے سالوں کی زندگی؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت کو جو عمریں ملی ہے ماں بین 60 اور 70، 60 اور 70 سال کے درمیان کیے، الا ماشاء اللہ کوئی سینچری پوری کر جائے اور بات ہے، ہاں کوئی 100 سال پورے کرے وہ تو اور بات ہے۔ آپ فرما رہے میری امت کو 60 اور 70 سال کی زندگی دی گئی ہے، اور پھر اچھی بات تو کیسی دوستو، اگر کسی کو اللہ رب العزت 70 سال کی زندگی عطا فرمائے، ارے بزرگ آدمی زندگی تو اس کی سونے میں نکلتی ہے، راتیں تو نکل گئی سونے میں، اور اگر کسی وجہ سے کسی موقع پر سفر کی وجہ سے یا اور کوئی بات کی وجہ سے اس کو رات میں سونا میسر نہ ہے، ارے دوستو ہم نے دیکھا کہ پھر آدمی دن میں وقت نکال کر سوتا ہے، کیوں بھائی کیا بات ہے آج آپ بہت سو رہے ہو؟ وہ کہے گا بھائی کل ذرا میں کوناپور گیا تھا اور وہ فلاں جگہ گیا تھا میں، اور بمبئی سے رات بہت دیر میں آیا، رات میں سو نہیں سکا، نیند کا بہت شدید غلبہ ہے، اس لیے ذرا 2 دن میں سو رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آدھی زندگی تو اس کی سونے میں نکل گئی، 70 سال والے کے 35 سال تو سونے میں نکل گئے، اب بس کتنے 35 سال، اس 35 میں بھی 15 سال تو اس کے بچپن کے ہوتے ہی کہ اللہ کا کوئی حکم اس پر جاری نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، 15 سال تو یہ نکل گئے دوستو، کیا بچا 15 سال 20 سال مشکل سے، اور اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ارے یہ مختصر زندگی، یہ قلیل زندگی، اور یہاں کا عیش، یہاں کی راحت اور یہاں کا چین اور یہاں کا سکون اور یہاں کی عزت و ذلت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں اور ختم ہو جانے والی، اور تم اسی پر راضی ہو گئے، اور اسی تم حیاتی دنیا من الآخرہ، تم اسی پر راضی ہو گئے اور تم اس پر مطمئن ہو گئے اور تم اس پر خوش ہو گئے، اور ایسا دھوکہ اس چیز کا تم پر پہنچا گیا کہ تم نے اپنی آخرت ہی کو بھلا دیا۔ اس
اس وقت انسان کے زندگی کا گزارنے کا طرز یہ ہے جیسے کہ اس کو کبھی مرنا ہی نہیں. ایسا اپنے آپ کو اس نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے اور جٹایا ہوا ہے کہ اس کو سر گزارنے کی فرصت نہیں. اور اللہ فرما رہے ارے جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا ہے تم اس پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. صاف سن لو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اچھی طرح سن لو. اللہ فرما رہے آخرت کے مقابلے میں الا قلیل یہ بہت تھوڑا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں کوئی قیمت نہیں اس کی جو کچھ ہم نے تم کو اس وقت دنیا میں دیا ہے. اللہ تنفرو خاص ورنہ سن لو اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. کیوں صاحب آدمی فرقے وارانہ فساد کو تو کبھی اللہ کا عذاب سمجھتا ہے. ارے بزرگوں دوستو زلزلے کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے. سیلاب کے آ جانے کو پانی کے بہاؤ کو تو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے. انسان کے زندگی کے سکون کو اور چین کو غارت کر دیا جائے اس کو یہ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتا. دلوں کے اندر پھٹن کے آ جانے کو یہ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتا. آج بھائی بھائی کا دشمن باپ بیٹے کا دشمن بیٹا باپ کا دشمن آج گھروں کے نقشے بد سے بدتر جو ہوئے دوستوں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں ساتھ بنوں میں کوئی جوڑ نہیں دورانی جٹھانی کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے ننر اور بھاوت کے اندر کوئی جوڑ نہیں. بیٹا باپ کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا اور باپ بیٹے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ کیا خدا کا عذاب نہیں ہے؟ اللہ تنفرو اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما صاحب سن لو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ہاں اللہ بتلا رہے کہ سن لو ہم دوسری نئی قوم کو لائیں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُكُمْ فرمایا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا فرمایا. ہم نئی قوم کو لائیں گے. اللہ کا دین بزرگوں اور دوستوں یہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے دین کو میری تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے. اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے. آدمی کرے گا اپنے نفع کے لیے کرے گا. یہ کرے گا اس سے اس کی آخرت بنے گی. یہ کرے گا اس سے اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اللہ اس کی قبر بھی بنائیں گے اور اللہ اس کو آسانی سے گھاٹیوں سے آخرت کے ساتھ بات فرماتی ہے. اسی کو فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ہاں وہ محتاج تو نہیں ہمارا وہ محتاج تو نہیں ہے. کہہ رہے ہم نئی قوم کو لائیں گے اور اللہ کہہ رہا تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بزرگوں اور دوستوں وہ خدا جس کے مبارک حکموں کے ہم نے آج تک جنازے نکالے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر وہ چاہتا ارے بزرگوں اور دوستوں عذاب کا ایک جھاڑو پھیر کر ہمارے میں پتا صاف کر دیتا نام انسان مٹا دیتا. لیکن چونکہ اپنے فضل سے اس کو باقی رکھا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے کچھ اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے. اور نہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ تیار نہیں کر رکھا ہے. باقی رکھا اس نے اس لیے کہ صبح کا بھولا چلو شام کو آئے گا. دن کا پاپی رات کو توبہ کرے گا اور رات کا پاپی دن کو توبہ کرے گا. اللہ مغفرت کا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ بندے تیرے آنے میں دیر ہے میرے نوازے جانے میں دیر نہیں. ورنہ خدا کی قسم ہم نے تو اپنے اعمال کو ایسا گرایا ہے اللہ معاف فرمائے ہم تو اللہ کی پاک دھرتی پر قدم رکھنے کی بھی لائق نہیں. زمین میں بسا دیے جانے کے قابل ہے دوستوں. اس کا فضل اس نے ہم کو باقی رکھا ہے اور اسی نے باقی رکھا کہ ہم پلٹا کھا جائے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے غلط زندگی سے صحیح زندگی کی طرف آ جائے غلط رخ سے صحیح رخ کی طرف آ جائے توبہ کر کے اللہ سے معافیت چاہے. خدا کی قسم ارے بزرگوں اور دوستوں جب کوئی اللہ کا روٹا ہوا بندہ اور جب کوئی اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والا اللہ سے رجوع ہو جاتا ہے اللہ سے صلح کر لیتا ہے اللہ کے سامنے معافی صافی کر کے اپنے معاملے کو درست کر لیتا ہے اللہ کو اس کی توبہ پر اتنا پیار آتا ہے آسمانوں پر اللہ آواز لگواتے فرشتوں کے ذریعے سے اے فرشتہ آواز لگاؤ کہ فلاں ہم سے روٹا ہوا بندہ اس نے صلح کر لی اپنی زندگی بنا لی اپنے گناہوں پر ندامت کے اس نے آنسو بہائے میری عزت اور کبریائی کی قسم میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی نفرت کر دی. ہاں
ارے بزرگوں دوستو، اس کی توبہ کر تو آسمان پر چراغا ہوتے، لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے آسمان پر، فرشتے آواز لگاتی ہیں کہ اللہ کا مقبول بندہ، اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہے، اس نے غلط زندگی سے توبہ کر کے صحیح زندگی اختیار کر لی ہے، لہٰذا زمین پر بسنے والوں تم بھی اس سے محبت کرو، یہاں تک کہ اب ہر چیز کے میں اس کی محبوبیت آ جاتی ہے۔ ہاں دوستو، کرو دیوار بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ اب کیا نا، اس اللہ کے بندے کے دنیا سے رخصت ہونے پر اللہ کی زمین ہوتی ہے، آسمان ہوتا ہے، چاند ستارے اور سورج ہوتے ہیں اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر۔ ہاں، اس میں کہ اس نے اپنے مولا کو راضی کر کے دنیا سے یہ رخصت ہوا ہے، اور اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظر کشی فرماتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں ایک دیہاتی سفر کر رہا ہے جنگل بیابان میں، سواری ساتھ ہے، سامان سفر ساتھ ہے، یہاں تک کہ یہ تھک گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب یہ بدبو دیہاتی اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، میری جو سواری ہے وہ کھو چکی ہے۔ اب یہ پریشان، کیا ہے اللہ، اب کھانا کہاں سے آئے اور پانی کہاں سے آئے؟ اب جو اس نے سواری ڈھونڈنا شروع کی، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ تھک گیا اور یہ جان گیا کہ اب تو موت کا آنا یقینی ہے، اب تو مرنا ہی ہے، مرنے کے لیے لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ کیا دیکھتا ہے، وہ اونٹ جو گم ہو چکا تھا اپنی صحیح حیت پر، اپنی اصلی حالت پر، ساز و سامان اس پر لگا ہوا ہے، کھانا پینا اس کے اوپر موجود ہے، یہ سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ اونٹ کے ملنے پر اس دیہاتی کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ خوشی میں الٹا کہنے لگتا ہے، اے اللہ میں تیرا کتنا اچھا رب اور تو میرا کتنا اچھا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دیہاتی کو اونٹ کے ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، خدا کی قسم اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ موقع ہے دوستوں اور بزرگوں اللہ کو راضی کرنے کا کہ آدمی توبہ کر لے اپنی غلط زندگی سے۔ واقعی جب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب بنانا اجاڑنا اللہ کے ہاتھ ہے، اور جب عزت ذلت اللہ کے ہاتھ ہے، اور جب کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور جب ہمارا یہ یقین ہے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، تب تو بزرگوں اور دوستوں اگر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، ایمان کے سرمایہ کو مضبوط بنائیں گے، تب بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں، ہوگا تو وہی۔ اب اس میں ہماری عافیت اور ہماری سمجھداری یہی کہ آدمی اپنے آپ کو تیار کر لے ایمان اعمال کی محنت کے لیے۔ اللہ خود فرما رہا ہے اے ایمان والو، ارے ہم تم کو ایسی نفع والی کاراگری تجارت سوداگری بتاتے جس میں 100% نفع ہے، نفع نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 100% جس کے اندر نفع ہے۔ اللہ وہ تجارت بتلا رہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ کیا ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتلائے، ایسا امن نہ بتلائے، ایسی سوداگری ہم نہ بتلائے جو آخرت کی پکڑ سے، دکھ دینے والے عذاب سے تمہاری حفاظت کر لے؟ اور وہ سرمایہ کون سا بتلایا دوستوں، کون سی تجارت بتلائی؟ یہی ایمان کی محنت کو بتلایا۔ ہاں، ایمان اللہ کی ذات پر، لفظی ایمان سے کام نہیں چلتا دوستوں، اندر کے مایا کی قیمت لگتی ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان بسا ہوا ہے، موت کے وقت وہی چیز زبان پر آئے گی۔ قیمت تو اندر کی مایا کی لگتی ہے، اوپر پیکنگ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قیمت تو اس اصل شے کی لگتی ہے جو پیکنگ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ دیکھے گا اس نے دل کی گہرائی کے اندر کون سی چیز بچائی ہے۔ اس لیے بنیادی چیز فرمایا کہ یقین کا سرمایہ ہے جس کو بنانا بھی ہے، جس کو بڑھانا بھی ہے، اور اپنے ساتھ قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان اللہ کی ذات پر، ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، یہ جان اور یہ مال جس کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، یہ وہی لگے گا جہاں اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہے۔ اس کو فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ہمارے بندے، ارے اس تجارت کو ایکسپٹ کر لو، اس کو قبول کر لو اگر کچھ شعور اور عقل و سمجھ تم رکھتے ہو۔ کیا دینا اللہ اس پر؟
آدمی ایمان کی محنت کرے گا، ایمان کی تیاری کرے گا، ایمان کے بنانے کی فکر کرے گا، اپنے اعمال کو بنائے گا، اللہ اس پر کیا دیں گے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، ارے چاہے تم 100 سال کے پاپی کیوں نہ ہو، اللہ فرما رہے ایمان کے بننے پر اور ایمان پر ہم تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سب سے بڑا سرمایہ دیا جا رہا ہے دوست، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہاں آگے فرمایا ایسی جنت کے دینے کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا یہ اصل کامیابی ہے، وأخرى تحبونها، اور وہ تم چاہتے ہو نا زمین پر غلبہ ہو ایمان والوں کا۔ اللہ فرما رہے نصر من اللہ وفتح قریب، ارے ہے نہیں ہماری مدد اور نصرت کے دروازے 24 گھنٹے ایمان والوں کے لیے کھلے۔ وبشر المؤمنین، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بشارت سنا دو اس کی۔ بزرگ اور دوستو، یہ ہمارا اس وقت کا اجتماع مقصد یہ نہیں ایک لمبا چوڑا پنڈال ہو جائے اور ایک لمبے چوڑے حملے کو جمع کر لیا جائے، بلکہ اصل اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ ہمارا ایمان بنے، ہمارے اعمال بنے، آخرت کی فکریں پیدا ہو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی رفعت، اللہ کی کبریائی پیدا ہو۔ اور بزرگ اور دوستو، جب ایمان بنتا ہے اعمال بنتے، اور جب اعمال بنتے اللہ حالات کو بناتا ہے، جب ایمان اور اعمال بنتے اللہ آخرت کو بناتا ہے۔ اور یاد رکھو جب کسی کی آخرت بن جاتی ہے خدا کی قسم اللہ پاک اس کی دنیا کبھی نہیں اجاڑتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اور جب آخرت تیار ہو گئی، آخرت بن گئی، اللہ کو کیا دشمنی ہماری دنیا سے وجود ہو، وہ پھر دنیا کو کبھی نہیں اجاڑے گا۔ غیبی مدد اور نصرت 24 گھنٹے اس کی حمایت میں ہوگی، غیبی طریقے پر اللہ کام بنائیں گے، غیبی طریقے پر اللہ مسائل کو حل کرے گا، غیبی طریقے پر اللہ ضرورتوں کو پورا کرے گا دوستوں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ایمان کا سرمایہ ہمارے پاس ہوگا۔ لہذا دوستو اسی مثبت پر آواز لگائی جاتی ہے کہ بھائی وہ سرمایہ جو صدیوں کی محنت کے بعد ہم کو ملا تھا، آج اس سرمایہ کا جنازہ نکلا ہوا ہے، وہ سرمایہ کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہمارا ایمان ہم کو جھوٹ سے نہیں روکتا، آج ہمارا کمزور ایمان ہم کو مسجد میں آنے نہیں دیتا، اللہ کی اطاعت پر کھڑے ہونے نہیں دیتا۔ ایمان تو ہے لیکن وہ ایسا بودا اور وہ ایسا فسوسا ہو چکا ہے کہ اس کی جان نکل گئی ہے۔ لہذا ہمیں اسی ایمان کو اللہ کے راستے میں نکل کر بنانا ہے۔ جب آدمی اللہ کی عظمت کو، اللہ کی رفعت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی پاکی کو، اللہ کی کبریائی کو مسجد کے پاکیزہ نورانی مبارک ماحول میں بولے گا، گلی کوچوں میں بولے گا، مارکیٹ اور بازار کے اندر بولے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت کو اس کے دل کے اندر اتارے گی۔ اور جب اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے نا دوستو، پھر مخلوق کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ اصل میں پانی جو مل رہا ہے نا، اصل جو مسئلہ ہے نا، آج ہم نے خدا کو بڑا جانا نہیں، آج ہم نے خدا کو نہیں پہچانا۔ جب اللہ کی عظمت دلوں کے اندر آئے گی نا دوستو، پھر مخلوق اس کے سامنے بے قیمت ہو جائے گی۔ دکان کو چھوڑ کر مسجد میں آنا آسان ہوگا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہوگا، حضرت صبح 5 واسطم کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی ادا سنتوں کو زندہ کرنا پھر آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ اندر مایا بنی ہوئی ہے ایمان کی، جو 100% آدمی کو اطاعت پر کھڑا کرتی ہے۔ یہ مایا کے بنانے کی محنت ہے۔ یہ نہیں کہتے صاحب بیوی کو 3 طلاق دے دو اور بچوں کو چھوڑ دو اور کاروبار کو ایک دم بند کر دو اور تالا مار کر بس نکل جاؤ، ملنگ بن جاؤ، ہم یہ نہیں کہتے دوستو۔ ہاں ہم تو صرف آگے پیچھے کرنے کے لیے کہتے ہیں، کاروبار کرنا ہے، بیوی کو پالنا ہے، بچوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ صاحب اس کو بالکل چھوڑ دو اور اسے قطع تعلق کر لو۔ رمضان میں آدمی کھانا پینا تھوڑی چھوڑتا ہے، وہ تو آگے پیچھے کرتا ہے، اور ہر ایک جانتا ہے اس آگے پیچھے کرنے کی برکت کیا ہوتی ہے۔ جو آدمی غیر رمضان میں وہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتا، رمضان میں اللہ اپنی قدرت سے آگے پیچھے کرنے پر وہ چیزیں اس کو کھلاتا ہے۔ غریب سے غریب کے دفتر سے ایک بار کھان پر آپ دیکھو گے 1 سے 2 سے 3 4 سال میں آپ کو ملیں گے، اور کتنا کھلاتا ہے، کتنا کھلاتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ جو کبھی ناشتے میں اللہ ماشاءاللہ 1 کپ چائے کی پیالی اور روٹی کا ٹکڑے سے ناشتہ ہونے والا سحری کے نام پر یہاں تک کھاتا ہے گلے تک آنے تک۔ ارے بھائی اذان ہو رہی بھیونڈی کی جامع مسجد کی، کہتا ہے ابھی مکہ مسجد کی اذان ہونی باقی ہے۔ ہاں ابھی مکہ مسجد کی اذان باقی ہے، اذان تک چل رہا ہے اس کا، اور دوپہر کے کھانے کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہے، بجائے دوپہر کے رات میں اور دنوں مسجد میں جو افطاری ہوتی ہے پورا تھان بھرا ہوتا ہے،
اور فوراً نماز کے بعد فکر ہوتی ہے گھر جانا ہے، بھائی کیا بات ہے، بولے آج روزہ تھا، جلدی جانا ہے، کھانا کھانا ہے، گھر میں بچے انتظار کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو آپ نے وہ پلیٹ پوری صاف کی وہ تو فروٹ کا افطاری تھی، وہ تو افطاری تھی۔ دوستوں یہ چھوڑنے کی برکت ہے، یہ چھوڑنے کی برکت ہے۔ اور پھر گھر جائے گا اور وہاں پر بھی آخر تک خوب، یہاں تک کہ اذان ہو رہی ہے، عشاء کا وقت ہو گیا، تراویح کا وقت ہو گیا، نکلنے تک اس کا منہ چالو رہتا ہے۔ بڑی بیوی کچھ پلنگ بھج کر کے سامنے رکھتی ہے کہ آج جو ہے میاں نے روزہ رکھا تھا اور میاں کے روزے چل رہے ہیں، نکلنے تک معاملہ چلتا ہے۔ اور پھر براہ راست ہمارے حضرت مولانا فرما کرتے تھے سیدھا آدمی مسجد نہیں آتا، ہوٹل ہوتا ہوا مسجد آتا ہے، اور جب تراویح سے فارغ ہو تو بازار کے راستے سے، ہوٹل کے راستے سے ہوتا ہوا پھر اپنے مکان پر جاتا ہے۔ ارے بزرگوں، اس نے کھانے کو آگے پیچھے کیا، اللہ نے کتنا دیا اس کو، رات سونے تک اس کا جو موڈ چالو ہے، اس کا منہ چل رہا ہے، یہ چھوڑنے کی برکت ہے، یہ آگے پیچھے کرنے کی برکت ہے، مستقل چھوڑنے کے لیے کہاں جا۔ ہم اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کریں گے، خدا کی قسم مجلس سے 4 مہینے نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جس طرح آپ حضرات نے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ